الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مفتاح العربیہ کے تقریباً 6 اسباق پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل مفتاح العربیہ کا سبق نمبر 7 پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 7 یعنی سبق نمبر 7۔ اس سے پہلے بھی ہم اس میں اشارہ کے تعلق سے پڑھ رہے تھے، اس کا استعمال پڑھ رہے تھے، یعنی جن اسماء کے ذریعے سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے اس میں اشارہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ھذا ہے، ذالکا ہے، ھذہ ہے، تلکا ہے۔ ھذا اور ھذہ ان دونوں کا معنی ہے یہ۔ ھذا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ھذہ مؤنث کے لیے، لیکن دونوں کا معنی، ھذا کا معنی بھی یہ، ھذہ کا معنی بھی یہ۔ اگر مذکر ہوگا تو ھذا کہیں گے اور مؤنث ہوگا تو ھذہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور تلکا کا معنی بھی وہ، ذالکا کا معنی بھی وہ۔ تلکا اور ذالکا دونوں کا معنی ہے وہ، لیکن تلکا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ذالکا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس سبق میں پڑھیں گے اس میں اشارہ کے بعد جو مشار الیہ ہوتا ہے، اس میں اشارہ کے ذریعے سے جس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں، کبھی اسے معرفہ لایا جاتا ہے، کبھی نکرہ۔ معرفہ نکرہ کسے کہتے ہیں اس کو آپ سن لیں خلاصہ کے طور پر، کہ جس اسم سے کوئی معین چیز سمجھی جائے اسے معرفہ کہیں گے، اور جس اسم سے کوئی معین چیز نہ سمجھی جائے اسے نکرہ کہیں گے۔ معرفہ کی کئی اقسام ہیں، آپ یہ یاد رکھیں کہ جس اسم پر الف لام ہوگا، جس اسم کے شروع میں الف لام ہوگا وہ معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس اسم کے شروع میں الف لام ہوگا وہ معرفہ ہوگا، اور جو اسم الف لام سے خالی ہوگا اکثر وہ نکرہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس میں اشارہ جب معرفہ کے ساتھ استعمال ہوگا، یعنی جب مشار الیہ جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں اگر وہ معرفہ ہوگا تو اس وقت ترجمہ الگ ہوگا، اور اگر مشار الیہ معرفہ نہ ہو بلکہ نکرہ ہو تو اس وقت ترجمہ الگ انداز سے کیا جائے گا۔ دیکھیں دونوں میں فرق آپ خود بخود سمجھ جائیں گے۔ سب سے پہلے ہے ھذا الکلب، ھذا یعنی یہ، کلب یعنی کتا۔ ھذا الکلب یعنی یہ کتا، ھذا الکلب اس کا معنی ہوگا یہ کتا۔ ھذا کلب، ھذا کلب کا معنی کیا ہوگا؟ ھذا یعنی یہ، کلب معنی کتا، لیکن اس کا معنی ہوگا یہ کتا ہے۔ ھذا کلب یہ کتا ہے۔ یہاں پہ گویا کہ جو مشار الیہ کلب ہے یہ خبر ہے، تو کیا معنی ہوگا؟ ھذا کلب یہ کتا ہے۔ دیکھیں ترجمہ، ھذا الکلب یہ کتا، ھذا کلب یہ کتا ہے۔ ذالک الکتاب وہ کتاب، ذالک کتاب وہ کتاب ہے۔ ھذہ الناقۃ یہ اونٹنی، ناقۃ کیونکہ مؤنث ہے اس لیے ھذہ لائے، ٹھیک ہے۔ ھذہ الناقۃ یہ اونٹنی، ھذہ ناقۃ یہ اونٹنی ہے۔ ھذہ الناقۃ یہ اونٹنی، ھذہ ناقۃ یہ اونٹنی ہے۔ تلک الکلبۃ، تلک الکلبۃ وہ کتیا، تلک الکلبۃ وہ کتیا۔ تلکا کلبۃ وہ کتیا ہے، تلکا کلبۃ وہ کتیا ہے۔ ھذا القط، ھذا یعنی یہ، قط یعنی بلّا، اسے بلوٹا بھی کہتے ہیں۔ ھذا القط یہ بلّا، یہ بلوٹا۔ ھذا قط یہ بلّا ہے، یہ بلوٹا ہے۔ تلک القطۃ وہ بلی، قطۃ یعنی بلی۔ تلک القطۃ وہ بلی، تلکا قطۃ وہ بلی ہے، تلکا قطۃ وہ بلی ہے۔ ھذا الفرس، ھذا الفرس یعنی یہ گھوڑا، ھذا یعنی یہ، الفرس یعنی گھوڑا۔ ھذا الفرس یہ گھوڑا۔ ھذا حمار یہ گدھا ہے، ھذا یعنی یہ، حمار یعنی گدھا۔ ھذا حمار یہ گدھا ہے، ھذا حمار یہ گدھا ہے۔ ذالک الفیل، الفیل یعنی ہاتھی، ذالک الفیل وہ ہاتھی۔ ذالک جمل، ذالک یعنی وہ، جمل یعنی اونٹ، ذالک جمل وہ اونٹ ہے۔ ذالک الفیل وہ ہاتھی، ذالک جمل وہ اونٹ ہے، ذالک جمل وہ اونٹ ہے۔
हाज़िहि शातु, शातु यानी बकरी, हाज़िहि शातु ये बकरी है, ये बकरी, हाज़िहि शातु ये बकरी। हाज़ा दअनुन, दअनुन यानी भेड़, हाज़ा दअनुन ये भेड़ है, हाज़िहि शातु ये बकरी, हाज़ा दअनुन ये भेड़ है। हाज़ल अस्लु, हाज़ल अस्लु, अस्ल कहते हैं छाव को, हाज़ल हाज़ल अस्लु ये छाँव है, झाँव झाँव ये झाँव है, झाँव को अस्ल कहते हैं। हाज़ल अस्लु ये झाँव है, ये झाँव, झाँव है नहीं बल्कि ये झाँव, ठीक है, क्योंकि अलिफ लाम लगा है। हाज़ल अस्लु ये झाँव, हाज़ल अस्लु ये झाँव। ज़ालिका सिदरुन वो बैर है, ज़ालिका सिदरुन वो बैर है, बैर। हाज़िहिल बकरतु, हाज़िहिल बकरतु बकरा यानी गाय, हाज़िहिल बकरतु ये गाय है, ये गाय, हाज़िहिल बकरतु ये गाय। ज़ालिका अजलुन, ज़ालिका यानी वो, अजलुन यानी बछड़ा, ज़ालिका अजलुन वो बछड़ा है। हाज़िहिल बकरतु ये गाय, ज़ालिका अजलुन वो बछड़ा है। हाज़िहि कुर्रासतुन ये कापी है, क्योंकि कुर्रासतुन में अलिफ लाम नहीं है इसलिए इसका तर्जुमा होगा ये कापी है। हाज़िहि कुर्रासतुन ये कापी है, हाज़िहि कुर्रासतुन ये कापी है। ज़ालिका यराउन, ज़ालिका यराउन यानी वो कलम है, नेज़े का कलम, ज़ालिका यराउन वो नेज़े का कलम है। हाज़ा वलदुन ये लड़का है, हाज़ा यानी ये, वलद लड़का, हाज़ा वलदुन ये लड़का है। हाज़ा सग़ीरुन ये छोटा है, सग़ीरुन यानी छोटा, हाज़ा सग़ीरुन ये छोटा है। ज़ालिका रजुलुन वो मर्द है, वो आदमी है, ज़ालिका रजुलुन वो मर्द है। ज़ालिका कबीरुन वो बड़ा है, ज़ालिका कबीरुन वो बड़ा है। हाज़िहि बिन्तुन ये लड़की है, हाज़िहि बिन्तुन ये लड़की है। हाज़िहि सग़ीरतुन ये छोटी है, सग़ीरतुन यानी छोटी, हाज़िहि सग़ीरतुन ये छोटी है। तिलका इमरातुन ये वो औरत है, तिलका यानी वो, तिलका इमरातुन वो औरत है, तिलका कबीरतुन वो बड़ी है। हाज़ल कल्बु कबीरुन, हाज़ल कल्बु यानी ये कुत्ता, कबीरुन यानी बड़ा है, हाज़ल कल्बु कबीरुन ये कुत्ता बड़ा है। तिलकल क़ित्ततु सग़ीरतुन, तिलकल क़ित्ततु वो बिल्ली, सग़ीरतुन छोटी है, तिलकल क़ित्ततु सग़ीरतुन वो बिल्ली छोटी है। अब यहाँ मुसन्निफ़ चंद उर्दू जुमले दे रहे हैं और उनकी अरबी बनानी है हमें। आइए कोशिश करते हैं अरबी बनाने की। सबसे पहले दे रहे हैं अरबी बनाओ। सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो यह है ये बलूटा, बलूटा यानी इसे कहें कि बिल्ला, बिल्ला को कहीं पे बलूटा कहते हैं। ये बलूटा, ये बलूटा इसकी अरबी होगी हाज़ल क़ित्तु, ये बलूटा, ये बलूटा, हाज़ल क़ित्तु, क्योंकि क़ित्तु का माना होता है बिल्ला, बलूटा। ये बलूटा हाज़ल क़ित्तु ये बलूटा है, हाज़ा क़ित्तुन ये बलूटा, तो इसमें अलिफ लाम के साथ अल-क़ित्तु कहेंगे। ये बलूटा है, इसमें बग़ैर अलिफ लाम के साथ क़ित्तुन कहेंगे, ठीक है। ये बलूटा हाज़ल क़ित्तु ये बलूटा है, हाज़ा क़ित्तुन, हाज़ा क़ित्तुन। ये बलूटा बड़ा है, ये बलूटा बड़ा है, इसको अरबी बनाएंगे। ये बलूटा के लिए कहेंगे हाज़ल क़ित्तु, बड़ा के लिए कबीरुन। ये बलूटा बड़ा है, हाज़ल क़ित्तु कबीरुन ये बलूटा बड़ा है, हाज़ल क़ित्तु कबीरुन। वो लड़का, वो के लिए ज़ालिका, लड़का के लिए वलद, वो लड़का ज़ालिकल वलदु, वो लड़का ज़ालिकल वलदु। वो लड़का है ज़ालिका वलदुन, बगैर अलिफ लाम के, ठीक है। वो लड़का है ज़ालिका वलदुन। वो लड़का छोटा है, वो लड़का के लिए कहेंगे ज़ालिकल वलदु, अलिफ लाम के साथ, ज़ालिकल वलदु। छोटा है इसके लिए सग़ीरुन। वो लड़का छोटा है ज़ालिकल वलदु सग़ीरुन, वो लड़का छोटा है ज़ालिकल वलदु सग़ीरुन। ये लड़की, ये लड़की के लिए कहेंगे हाज़िहिल बिन्तु, बिन्तु अल बिन्तु यानी लड़की, अलिफ लाम के साथ, ठीक है, अल बिन्तु। ये लड़की हाज़िहिल बिन्तु ये लड़की है, हाज़िही बिन्तुन बग़ैर अलिफ लाम के साथ।
یہ لڑکی ہے، ہاذہ بنتن، یہ لڑکی طالبہ ہے، یہ لڑکی ہاذہ البنت طالبہ ہے، طالبۃ متعلمۃ دونوں ہو سکتا ہے، طالبۃ بھی لائیں گے تب بھی درست ہے، متعلمۃ بھی لائیں گے تب بھی درست ہے۔ یہ لڑکی طالبہ ہے، ہاذہ البنت طالبۃ یا متعلمۃ، ہاذہ البنت متعلمۃ۔ وہ مرد اس کی عربی بنائیں گے ذالک الرجل، وہ کے لیے ذالک، مرد کے لیے الرجل، وہ مرد ذالک الرجل، وہ مرد ہے ذالک رجل بغیر الف لام کے، وہ مرد ہے ذالک رجل، وہ مرد کھلاڑی ہے، وہ مرد کے لیے کہیں گے ذالک الولد، کھلاڑی کے لیے کہیں گے لاعب کھیلنے والا، وہ مرد کھلاڑی ہے، ذالک الرجل لاعب، ذالک الرجل لاعب۔ اب یہاں چند جملے دیے گئے ہیں عربی کے، ان کا انداز الگ ہے، یعنی سوالی انداز میں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہے یہ لڑکا کون ہے، یہ لڑکا کون ہے، اس کی عربی ہوگی ھذا الولد، یہ لڑکا کے لیے ھذا الولد، کون کے لیے من، تو یہ لڑکا کون ہے اس کی عربی بنائیں گے من، پہلے من کو لائیں گے، یعنی جس کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے اسے پہلے لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لڑکا کون ہے، من ھذا الولد، یہ لڑکا کون ہے، من ھذا الولد، یہ لڑکا طالب علم ہے، یہ لڑکا اس کے لیے کہیں گے ھذا الولد، طالب علم کے لیے متعلم، ٹھیک ہے۔ یہ لڑکا طالب علم ہے، ھذا الولد متعلم، یہ لڑکا طالب علم ہے، ھذا الولد متعلم۔ وہ مرد کون ہے، وہ مرد کے لیے ذالک الرجل، اور کون کے لیے من، وہ مرد کون ہے تو پہلے من لائیں گے، جس کے ذریعے سے سوال ہوتا ہے اسے پہلے لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ مرد کون ہے، من ذالک الرجل، وہ مرد کون ہے، من ذالک الرجل، وہ مرد مسلم ہے، ذالک الرجل مسلم، ذالک الرجل مسلم، وہ مرد کون ہے، من ذالک الرجل، وہ مرد مسلم ہے، ذالک الرجل مسلم۔ یہ کیا ہے، یہ کے لیے ھذا، کیا کے لیے ما استعمال ہوتا ہے، یہ کیا ہے، ما ھذا، یہ کیا ہے، ما ھذا، تو اس کے جواب میں ہے یہ چھاؤں، یعنی چھاؤں کا درخت ہے، یہ جھاؤں یعنی چھاؤں کا درخت ہے، تو جھاؤں کے لیے الاصل استعمال ہوتا ہے، اس کی عربی ہوگی ھذا اصل، یہ کیا ہے، ما ھذا، ھذا یہ چھاؤں ہے، یعنی یہ چھاؤں کا درخت ہے، اس کی عربی ہوگی ھذا اصل، سا سے، ھذا اصل، یہ جھاؤں کا درخت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے، ما ھذا، یہ جھاؤں کا درخت ہے، ھذا اصل۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا پھر ڈسکرپشن میں جو نمبر دیا گیا ہے اس کے ذریعے سے رابطہ کر کے سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے والے سبق میں، سبق نمبر 6 میں سب سے آخری جو جملہ تھا عربی بنانے کے لیے دیے گئے تھے، وہ تھا کہ وہ سلپچی ہے، وہ کیا ہے، اس کے جواب میں تھا وہ سلپچی ہے، لیکن ہمارے ویڈیو میں وہ سلپچی کی جگہ کچھ دوسرا لفظ کہہ دیا گیا تھا، غلطی سے کوئی دوسرا لفظ کہہ دیا گیا تھا، اصل میں وہ کیا ہے، وہ سلفچی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے آخر میں جو سبق نمبر 6 میں سب سے آخری جملہ وہ سلفچی ہے، سلفچی کا معنی ہوتا ہے، سلفچی کو عربی میں تستن کہتے ہیں، تستن یعنی سلفچی، جس میں عام طور پر کلی وغیرہ کرتے ہیں نا، اسے سلفچی کہتے ہیں۔ تو اس سبق میں غلطی ہو گئی تھی، سلفچی کی جگہ کچھ اور کہہ دیا گیا تھا، نین کی وجہ سے کچھ اور پڑھ دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے وضاحت کرنا میں مناسب سمجھا، تو وہ سلفچی ہے، اگر وہاں پہ آپ کو وسوسہ ہو کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں تو وہ غلطی سے ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور سلفچی کی عربی آتی ہے توستن۔ اس طرح اگر آپ کو کہیں پہ کوئی غلطی ملے تو ضرور اصلاح فرمائیں، ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس اسلامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔